بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں پچھلی مجلس میں بیان ہوا صلاۃ التسبیح سے متعلق، چونکہ نفلی نمازوں سے متعلق بات چل رہی ہے اور صلاۃ التسبیح بھی ایک نفلی نماز ہے، بہت بڑی فضیلت والی۔ آپ کے سامنے ساری ترتیب، سارا طریقہ بیان ہوا۔ اسی طریقے سے نفلی نمازوں میں ایک نفل ہے جو صلاۃ التوبہ کہلاتے ہیں۔ صلاۃ التوبہ، توبے کے نوافل۔ توبے کے نوافل کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ انسان ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بندہ اپنی ندامت میں، اپنی شرمندگی کے اندر بے چین ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اس کو چاہیے کہ کیا کرے، وضو کر کے مصلی بچھا کے یا مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لے اور اس کی نیت کر لے کہ یہ نفل کس کے ہیں؟ توبے کے۔ اس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ پاک سے اپنے گناہ کی معافی بھی مانگے۔ اور بہت سارے گناہ ہیں، پچھلے ہیں، بھول گئے ہیں، تو سب کی معافی بندہ مانگ لے۔ تو یہ نوافل صلاۃ التوبہ کے کہلاتے ہیں۔ ایک تو یہ مسنون بھی ہے، سکھائے گئے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پڑھنے سے ایک بندے کے دل کو تسلی مل جاتی۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، تو تسلی ہو جاتی ہے بندے کو کہ میں نے اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، اللہ کی مہربان ذات ہے، وہ مجھے معاف کر دے گی۔ تو یہ نفل کیا کہلاتے ہیں؟ صلاۃ التوبہ۔ یہ کسی بھی وقت پڑھے جا سکتے ہیں، البتہ مکروہ ممنوع اوقات جو آپ کے سامنے ذکر ہوئے ہیں اس کے علاوہ سے بالکل سورج طلوع ہوتے وقت نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے، غروب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، عصر کی فرض نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے، فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھ سکتے جب تک اشراق کا وقت داخل نہ ہو جائے۔ یہ ممنوع اور مکروہ اوقات ہے۔ اسی طریقے سے ایک نوافل ہے جسے نوافل سفر کہتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ نوافل سفر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان کسی جائز سفر کے لیے روانہ ہو جائے، جائز سفر ہو، یا چاہے مبارک سفر ہو جیسے عمرے کا ہے، حج کا ہے، تبلیغ کا ہے، جہاد کا ہے، علماء سے ملاقات کا ہے، کسی کی خدمت کے لیے جانے کا ہے، یہ سب خیر کے سفر ہیں، نیکی کے سفر ہیں۔ یا اسی طریقے سے جو سفر جائز سفر ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اپنی تجارت کی نیت سے، کاروبار کی نیت سے آتا جاتا ہے، اس نسبت کا سفر ہے۔ یا گاؤں میں والدین ہیں، ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس نسبت کا سفر ہے۔ دوست نے شادی کا پیغام بھیجا، اس شادی میں شرکت کا سفر ہے، جو بھی ہے۔ تو سفر کے لیے جاتے ہوئے بھی چاہیے کہ بندہ اپنے گھر میں یا مسجد میں وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے اور اللہ سے سفر کی عافیت کی دعا بھی کر لے جاتے ہوئے۔ اسی طریقے سے جب سفر سے واپس آئے تو تب بھی چاہیے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے۔ اور مرد کے لیے، مردوں کے لیے، حضرات کے لیے سنت یہ بھی ہے کہ یہ سفر سے واپسی کے نوافل کہاں پڑھیں؟ مسجد میں پڑھیں، مسجد میں پڑھے جائیں، یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ جب سفر سے واپس تشریف لاتے
تو گھر سے پہلے آپ مسجد چلے جاتے، وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھتے، اگر کوئی ملاقات کے لیے آیا ہوتا ان سے ملتے، پھر گھر والوں کے پاس جاتے۔ تو اب بھی اہتمام ہونا چاہیے، انسان حج سے، عمرے سے، جماعت سے واپس آ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ پہلے جا کے مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر گھر والوں کے پاس جائیں۔ اور اگر مسجد جانے کا موقع نہیں ملا، کوئی تقاضا تھا، مصروفیت تھی، تو کم از کم یہ ہے کہ پھر انسان گھر جا کر وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے۔ تو جاتے ہوئے بھی 2 رکعت نفل پڑھنا مسنون ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتا ہے تو سب سے بہترین چیز جو پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے وہ 2 رکعت نفل نماز ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں جو یہ چھوڑ کر اپنے پیچھے گیا ہے۔ دیکھیں قولی روایت ہے، لہذا جاتے ہوئے بھی 2 رکعت نفل پڑھے جائیں، اور پھر واپسی میں آپ کا خود کا عمل ہے، یہ فعلی روایت ہے کہ آپ نے مسجد جا کر 2 رکعت نفل پڑھی ہے۔ یہ دوستو ایک ایمانی زندگی ہے، ہمیں یہ ساری باتیں آج سیکھنی اور اس پر عمل کرنا چاہیے جو ہم سے ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کے سفر کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس کے سفر کا اختتام کیسے ہوتا ہے، پورا سفر باعث خیر و برکت بن جائے۔ اسی طریقے سے 2 نمازیں مخصوص اوقات کی ہے، بلکہ 3۔ ایک سورج گرہن کی ہے، ایک چاند گرہن کی ہے، اور ایک استسقاء یعنی بارش کی ہے۔ کبھی کبھی سورج کو گرہن لگ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کسوف شمس، کسوف شمس کاف کے ساتھ، کاف سین واو فا، کسوف، اور شمس کہا جاتا ہے کس کو؟ سورج۔ سورج کو اگر گرہن لگ جائے یعنی اندھیرا چھا جائے، حالانکہ اللہ پاک نے سورج کو روشن بنایا ہے، چمکدار بنایا ہے، لیکن اللہ پاک کبھی کبھی اپنی قدرت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينخسفان بموت احد، فرمائے سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کو گرہن لگ جاتا ہے، یہ گہنا جاتا ہے، اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا دنیا میں چھا جاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عربوں کے اندر ایک جاہلانہ تصور تھا کہ کسی بڑے آدمی یا کسی بڑے آدمی کی اولاد کی وفات پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، سورج کو گرہن لگ گیا، اور اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا اتفاقی انتقال ہوا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں آنے لگا کہ جو ہمارا عرب تصور تھا شاید وہ صحیح تھا، ایک پیغمبر کی اولاد کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج گرہن ہوا ہے، تو یہ شاید وہ بات صحیح ہو۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کی نماز سے پہلے ممبر پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے اس مسئلے کی وضاحت کی، فرمایا یہ دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہے، سورج بھی چاند بھی، کسی کی موت اور پیدائش سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اسی لیے سورج گرہن کی نماز شاید آپ کو اتفاق ہوا ہو، ہم نے بھی ایک دفعہ یہاں پڑھائی تھی مسجد میں، آپ میں سے کوئی شریک ہوا تھا؟ مسجد میں سورج گرہن کی نماز ہوئی تھی، اور یہ بھی نفل نماز ہے 2 رکعت، اور اس سے پہلے ایک مختصر سا خطبہ یا بیان ہوتا ہے، پھر 2 رکعت، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ 2 رکعت نفل بہت طویل ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، تو تقریباً آپ سمجھیں کہ سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے کون سے پارے میں؟ 4تھے پارے میں، 3 پاؤ کے بعد، گویا 3.25 پارے تلاوت آپ نے 2 رکعتوں کے اندر فرمائی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ تلاوت سری ہو
یعنی آہستہ کی جائے یا جہری کی جائے، فقہا نے لکھا کہ دونوں طریقے درست ہیں. آپ بآواز بلند تلاوت کی جائے، خاموش کی جائے، لیکن پسند اس کو کیا کہ خاموش تلاوت کی جائے. البتہ بعض علماء نے لکھا کہ خاموش تلاوت ہو اور رکعت لمبی ہو تو بوجھ زیادہ ہوتا ہے، اور امام تلاوت کر رہے ہو، مقتدی سن رہے ہو تو ذرا اچھا لگتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. تو وہ حضرات کہتے ہیں آواز سے بھی کر سکتے ہیں. دونوں صورتیں درست ہے دوستو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہے نماز لمبی، رکوع لمبا ہے، قومہ لمبا ہے، سجدہ لمبا ہے. اتنا لمبا رکوع آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورج گرہن میں کہ بعض صحابہ کو یہ لگا کہ شاید ہمیں سمع اللہ لمن حمیدہ کی آواز نہیں آئی ہے، تو انہوں نے پیچھے سے سر اٹھایا، دیکھا آپ علیہ السلام رکوع میں تھے، پھر واپس چلے گئے. بات سمجھ گئے؟ تو تمام ارکان اس میں بہت طویل ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پاک کی ایک نشانی کے ظہور کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ سے خوب توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے. تو یہ نماز تو باجماعت ہوتی ہے چونکہ یہ دن میں ہوتی ہے. البتہ جو چاند گرہن ہے اس کو کہتے ہیں خسوف قمر، وہ خاں کے ساتھ ہے. خسوف قمر جو چاند گرہن جو ہوتا ہے یہ رات کے وقت میں ہوتا ہے، اور رات کے وقت میں مجمع کو جمع کرنا مشکل ہے، اس لیے اللہ پاک نے آسانی فرمائی اور یہ نماز انفرادی رکھتی، یہ جماعت کے ساتھ نہیں. تو لہٰذا چاند گرہن کی نماز گھروں میں پڑھی جائے، اور ہر بندہ اپنی سہولت سے، مرد حضرات بھی مستورات بھی، وضو کر کے مصلی بچھا کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ پاک سے توبہ استغفار کرے. وہ گھر کی نماز ہے. اور سورج گرہن کی نماز یہ مرد باجماعت پڑھیں گے. اگر مستورات کے لیے نظم ہو تو وہ آ جائے، نہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر پڑھیں. یہ 2 نماز. تیسری نماز جو ہے وہ صلاۃ الاستسقاء ہے. استسقاء یعنی بارش کو طلب کرنے والی نماز، اور یہ بھی تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے پڑھی تھی، شاید آپ میں سے کوئی آیا ہو. کسی نے پڑھی تھی آپ میں سے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں یہ چیزیں پڑھنی چاہیے دوستوں. تو یہ چونکہ صبح کے وقت میں ہوتی ہے، ہم نے بھی صبح یاد ہے اتوار کے دن 10 بجے پڑھی تھی. اور کہاں پڑھی تھی؟ یہ ہال میں پڑھی تھی. ماشاءاللہ. جی ہاں، سخت گرمی تھی اس دن. اور اس میں استسقاء کے اندر طریقہ کیا ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. یہ لمبی نہیں ہے، یہ نارمل نماز ہے، جو بھی صورت امام تلاوت کر لیں. اس کے بعد پھر امام مقتدیوں کی طرف رخ کر کے خطبہ دے گا، جیسے 2 خطبے ہوتے ہیں. اس 2 خطبے کے بعد پھر امام کیا کرے گا؟ تحویل ردا کرے گا، چادر پلٹے گا. یاد پڑتا ہے؟ چادر تبدیل کرے گا اپنے کندھے پر، اس کو موڑ دے گا. یعنی اللہ سے ایک تفاؤلاً دعا ہوتی ہے کہ اے اللہ جیسے میں نے یہ چادر بدلی ہے، آپ ہمارے حالات کو تبدیل فرما دیں، بارش برسا دیں. پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کے سب کھڑے ہو جائیں گے یا مقتدی بیٹھے رہیں گے؟ جی کھڑے ہو جائیں گے. امام بھی قبلہ رخ ہو کے، مقتدی بھی، پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں گے. اور اس دعا کے درمیان میں ہاتھوں کو ایسا کریں گے کہ اللہ ہمارے اوپر بارشیں برسا دیں. تو استسقاء کی نماز بھی ہم نے پڑھی ہے. یہ بارش کے طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے اور انتہائی مجرب نماز ہے، چونکہ یہ چیزیں ایک اسلامی معاشرے کا معمول تھا تو بہت سارے فتنوں سے حفاظت ہوتی تھی. اب وہ چیزیں معمول سے نکل گئی. حرمین میں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں چند سالوں میں خوب بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ. اور یہاں پر چونکہ یہ معمول رہا نہیں تو یا تو بارشیں ہوتی نہیں، اور جب ہوتی ہے تو اتنی اللہ کی ناراضگی لازم آتی ہے کہ سب تباہ ہو جاتا، تہس نہس ہو جاتا ہے. اس لیے ان سنت طریقوں پہ عمل کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے بعض نوافل وہ ہے جو معاملات حالات کے اعتبار سے، اور یہ بڑی اہم بات ہے دوست، اگر کوئی خوف کی کیفیت بن جائے، کوئی وبا پھیل جائے، کوئی مصیبت پھیل جائے، کوئی زوردار آواز آ جائے، آسمان گرجنے لگ جائے اور مسلسل گرج رہا ہو،
بجلی کی کڑک مستقل شروع ہو جائے، تیز رفتار آندھی چلنا شروع ہو جائے، بارش اتنی تیز ہو جائے کہ رکنے کا نام نہ لے، کسی جگہ برف باری شروع ہو گئی وہ رکنے کا نام نہیں لے، ٹھنڈک حد سے تجاوز کر جائے یا گرمی حد سے تجاوز کرنا شروع ہو جائے، یا کسی خاص قسم کے درندے یا حشرات الارض کی کثرت شروع ہو جائے، سانپ بچھو نکلنا مثال کے طور پہ شروع ہو گئے، اس طرح ہو جائے، یا کوئی بیماری بہت بری طرح پھیلنا شروع ہو جائے، جیسے بیچ میں کرونا کی بات ہوئی، بعض دفعہ کوئی بخار پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل فرمایا وہ یہی ہے کہ آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ کیا کیا ہے؟ 2 رکعت نفل۔ یہ میں زور دے کے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بعض چیزیں کچھ رائج سی ہو جاتی ہیں کہ بھئی اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، یہ وبا پھیل گئی تو پتہ نہیں کیا الٹا سیدھا کچھ ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنا دی گئی۔ سنت اور حدیث سے جو اس موقع پر طریقہ ثابت ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بالکل صاف اور واضح ہے۔ آپ نے امت کو کوئی اور عمل نہیں سکھایا کہ بھئی آپ یہ کر لیں شروع ہو جائے، یا اجتماعی طور پہ اذان کا طریقہ شروع ہو جائے۔ آپ نے نفل نماز پڑھی، خود پڑھی، صحابہ کو ترغیب دی، امت کی طرف وہ ترغیب منتقل ہوئی۔ ہم ان سنت طریقوں سے ہٹ جاتے ہیں، ایک رائج طریقے کی طرف چل پڑتے ہیں جس کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ہے۔ دوستو بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے کہ اس موقع پر امت کو کیا طریقہ اور کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، وہ حدیث میں بالکل صاف ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ سخت آندھی مدینہ منورہ میں چلنے لگے تو میں نے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ خوف کے آثار دیکھے، اور عموماً ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ فوراً باہر مسجد نبوی شریف میں جا کر کے وضو فرما کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خوف لگا کہ سابقہ امتیں جو ہوا سے ہلاک ہوئی اللہ کا عذاب آیا، کہیں اللہ کی ناراضگی والی ہوا تو نہیں چل پڑی، اس لیے میں نے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ پاک سے معافی مانگی، اللہ نے اس کیفیت کو ختم فرمایا۔ تو دیکھیں نا آج کتنے مواقع پیش آتے ہیں۔ ابھی شہر میں بخار بری طرح پھیل رہا تھا، اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے دوائی ہوگی، ویکسین ہوگی، ڈاکٹر ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی، لیکن جو 2 چیزیں بنیادی طور پر ہمیں سکھائی گئی کہ ہم اس موقع پر 2 رکعت نفل پڑھ کے توبہ کریں، صدقے کا اہتمام کریں، اس کی باری بہت بعد میں آتی۔ تو اس لیے سنت ترتیب پر عمل ہم پہلے کریں گے، اس کے بعد اسباب کے درجے میں علاج بھی کریں گے اور ضرور کریں گے، اس کی نفی نہیں۔ تو یہ بہرحال مختلف مواقع کی نفلی نمازیں ہیں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت مولانا اعجاز مصطفیٰ صاحب جو ہمارے بہت ہی محبوب عالم ہیں، ان کے جواں سال بیٹے کا آج اچانک انتقال ہوا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو اس آزمائش کی شدید گھڑی میں صبر جمیل عطا فرمائے کہ بیٹے کے درجات اللہ پاک بلند فرمائے، ہر قسم کی ناگہانی اموات سے، آزمائشوں سے، آفات سے، بلیات سے اللہ پاک ہم سب کی اور کل امت کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اولاد کی آزمائش سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔